نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين صدق الله رسول النبي القديم وخاطب النبيين حضور آئے تو صدے آفرین چھپا گئی دنیا حضور آئے تو صدے آفرین چھپا گئی دنیا حضور آئے تو صدے آفرین چھپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا اور بجھے چہروں کے زنگ اترے اور سچے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسان کو جینے کا شعور آیا حضور آئے تو انسان کو جینے کا شعور آیا حضین محترم میں آپ کی فکر کو خیالات کو توجہ کو ذہن کو 15 صدیاں پہلے کی طرف مقصود چاہتا ہوں حضین محترم تاریخ کے اور کھنکائیے تو دیکھیں دنیا میں کیا تھا ظلمت ہی ظلمت ظلم کا دورہ تھا ظلم کا دورہ تھا چورہ جفا عام تھا اور شراب نوشی اور زناکاری کوئی معیوب نہ تھی چوری اور ڈاکہ زنی پر فخر کیا جاتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ کر گوشت کیا جاتا تھا انسان ہی انسان کے خون کا پیاسا تھا عورت حیوان جیسی زندگی گزارنے پر مجبور تھی اور قبائلی روایات کا اور قبائلی جنگوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا جس کی لاٹھی اس کی بحث کا قانون تھا انتقام کا سلسلہ چلا آ رہا تھا حضین محترم ہر طرف افراتفری تھی بے چینی تھی اضطراب تھا اور انسانیت کا تمتماتا ہوا چلا بھجنے کو تھا کہ دنے میں وہ رب جو خزاں میں بھاگ کو لاتا ہے وہ رب جو قحط میں انسانوں پر ہلکلاتے انسانوں بلبلاتے جانوروں اور کیڑے مکوڑوں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے اس کو اشرف المخلوقات کی حیوانوں سے بدتر حالت پر رحم آ گیا اس نے سر سے مقدس ترین انسان حضور خاتم النبیین حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کا معلم اور رحمت بنا کر بھیجا حضین محترم میرا موضوع بھی نہایت مسلط طلب ہے مگر وقت بھی سب کے لیے ضبط ہے اور وقت گھڑی کی سوئی بھی نہایت بے رحم ہے تو ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس دنیا میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا اس دنیا میں ایک انقلاب آ گیا اور یہ بات روز اشر کی طرح باتیں ہے اور ہر بندہ جانتا ہے کہ جہاں پر بھی حق ہوتا ہے وہاں پہ باتیں چکر ضرور لگاتا ہے یا رسول اللہ 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 یا
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یار ان کو پیچھے کر لو یار لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ Ya Rasulallah labbaik 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 Ya Rasulallah labbaik زندہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ پاک آپ سب کے جذبات کو سلامت رکھے ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے حضرت علامہ و مولانا مفتی قاسم فخری صاحب دامت برکاتم العالیہ و شرف اللہ تعظیما اور آپ کے ساتھ ساتھ PS 108 کے امیر
قاضی علی محمد صاحب کی قیادت میں ایک بڑا قافلہ شریک ہوا اور آپ کے ساتھ پی ایس 107 کے امیر شکیل پٹنی صاحب کی قیادت میں بھی ایک قافلہ تشریف لایا۔ میں انتظامیہ کی طرف سے اور جملہ اراکین کی طرف سے تمام احباب کا تہہ دل سے متشکر ہوں اور آپ کو اس عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں تشریف فرما ہونے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سنیوں کو اسی طرح تا قیام قیامت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں سے محبت اور عقیدت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحبزادہ احمد رضا سیٹھی سے گزارش ہے کہ اپنے خطاب کو جاری فرمائیں۔ حضین محترم، یہ بات روز ازل کی طرح واضح ہے کہ جہاں پر بھی حق ہوتا ہے وہاں پر باطل بھی چکر لگاتا ہے، جہاں پر بھی انصاف ہوتا ہے وہاں پر بے انصافیاں کرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، جہاں پر بھی انسانیت سکھائی جاتی ہے، انسانیت کی تعلیم سکھائی جاتی ہے، تو وہاں پر بے انسان نما شیطانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ و صاف اور اسلام کی روز بروز سختی کو دیکھ کر حاقدین چلنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اذیتیں پہنچانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرنے لگے، مگر قربان جاؤ ان صحابہ پر کہ ان کے دل وہ مظلوم تھے، نہتے تھے، کمزور تھے، مال و متاع سے محروم تھے، مگر ان کے دل نبی کریم کی محبت سے سرشار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے پے ہوئے تھے۔ ان کے لیے اپنی قدریں کٹوانا آسان تھا، اپنے بچوں کا یتیم کرنا، اپنی بیویاں کو پھیلا کرنا تو آسان تھا، مگر نبی کریم کی ناموس پر ہاتھ خانہ دبانا نہیں تھا۔ حضین محترم، میں جب ہسٹری کو دیکھتا ہوں، تاریخ کو دیکھتا ہوں تو ہر دور میں تو یہ واضح ہوتا ہے مجھ پر کہ ہر دور میں حضور ضرور ایسے ناسود پیدا ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ ناموس رسالت اور ناموس رسالت پر ٹیچر اٹھانے کے لیے کئی حملے کرتے ہیں، مگر قربان جاؤں رب کے اس قانون ہر فرعون را موسیٰ کہ جب بھی کوئی ابو جہل جیسا گستاخ نبی کریم کی گستاخی کرتا ہے تو آدم معوذ نامی تو معصوم بچے اس کو واصل جہنم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کہیں قیس بن اشرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر ٹیچر اچھالتا ہے تو محمد بن مسلمہ جیسے شیخ اس کو ڈھیر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو مجھے کہنے دیجیے جناب، جب کہیں معاشرے میں ابو رافع جیسا محسود جنم لیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حق لانے کی کوشش کرتا ہے تو وہیں محمد بن عبداللہ بن وہاں عبداللہ بن عتیق بھی پیدا ہوتے ہیں تو اس جیسے محسود سے نپٹنا چاہتے ہیں۔ حضرت محترم، اسی طرح جب راجپال نے رنگیلا رسول شائع کر کے مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کیا تو قاضی علم الدین جیسے محافظ ناموس رسالت تحفظ ناموس رسالت پر من مٹنے کے لیے سر کرتا نظر آتے ہیں۔ تو کہیں جرمنی میں کہ معتز عباس اخبار متعصب اخبار نے جب رسول اللہ کی خاکیں شائع کی ایک منظم سازش کے تحت تو غازی احمد چیمہ شہید اور بڑا شہر کی طرح حملہ کر کے اپنی قوم ملت کا سر فخر سے بلند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور حضرت حاضر میں آتے ہیں، حضرت حاضر میں آتے ہیں کہ جب حالین کے لوگوں نے نبی کریم کی ناموس کے خاکے بنانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے کا اعلان کیا تو مد مجاہد علامہ خادم حسین رضوی میدان عمل میں نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ
हाफिज साद हुसैन तो हाजिर कौन हज़ीर मोहतरम, मैं कुर्बान जाऊँ नसीब लोगों पर जिन्होंने अपनी गर्दनें कटवा दी, अपनी जान नबी करीम की नामूस के लिए कुर्बान कर दी और ये ऐलान कर गए, मैं जब तक न कट बनूं चाहे पत्थर की इज्जत पर, न जब कट बनूं हो जाए पत्थर की इज्जत पर, वो खुदा शाहिद है उस वक्त तक मेरा ईमान कामिल हो नहीं सकता, खुदा शाहिद है उस वक्त तक मेरा ईमान कामिल हो नहीं सकता। और हज़रत मोहतरम हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद अबू कुहाफा जब वो इस्लाम नहीं लाए थे, वैसे तो वो इस्लाम लाए थे लेकिन ये तब की बात है जब वो इस्लाम नहीं लाए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी तो हज़रत अबू बकर ने उनको थप्पड़ मारा और ऐसे सहा मारा कि वो मुंह के बल जमीन पर गिर गए। फिर आप उठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए, कहते हैं या रसूलुल्लाह मेरे बाप से आपके लिए कुछ लफ्ज़ निकल गए, तो मैंने उसको ऐसे थप्पड़ मारा कि वो मुंह के बल जमीन पर गिर गया। तो ये मेरा बड़ा इम्तिहान था कि वालिद भी था, बूढ़ा भी था, मगर पाका बात आपकी थी, तो मैंने उसको थप्पड़ मारा कि वो मुंह के बल गिर पड़ा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या सिद्दीक तूने क्या वाकई ऐसा किया? तो हज़रत सिद्दीक ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की जी हाँ। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया आइंदा मत करना। तो रसूल और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह खुदा शाहिद है उस वक्त मेरे दिल से अमल की उस रब की कसम जिसने आपको हक के साथ मबूस किया, अगर उस वक्त मेरे पास तलवार होती तो मैं इसका सर उड़ा देता। दरअसल उस वक्त मेरे पास तलवार नहीं थी तो मैंने उसको थप्पड़ मारा, खुदा शाहिद है अगर उस वक्त मेरे पास तलवार होती तो मैं उसकी गर्दन उड़ा देता, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि वो आपकी नामूस पे तके और मैं खामोश हूँ। हज़ीर मोहतरम हज़रत अबू उबैदा ने अपने वालिद को कत्ल कर दिया, अपने बाप को जज़्ज़ाह को कत्ल कर दिया। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने जंगे अहद में ये जंगे बदर में देखा कि वो दुश्मन के खैमे में है तो कहते हैं कि ये रसूलुल्लाह के मुकाबले में आए तो मैं ये बच के वापस चले जाए, तो उन्होंने अपने हाथ से अपने बाप को कत्ल कर दिया। और तब ये आयत नाज़िल हुई, अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि ए हबीब ये आपके दीवाने ऐसे हैं, ये आपके मस्ताने ऐसे हैं कि ये उससे हर उस बंदे से जंग करते हैं जो आपका दुश्मन हो, जो आपका दुश्मन हो, भले वो इनके बाप हो, भले वो इनके बेटे हो, भले वो इनके भाई हो, भले वो इनके रिश्तेदार हो, भले वो इनके कोई भी रिश्तेदार हो, या आपकी नामूस की खातिर उनकी गर्दन ले सकते हैं। और इसी इश्क़ रसूल की झलकियाँ अगर आपको आज के दौर में देखनी हो तो अल्लामा खातिम हुसैन रिज़वी को देख लें, अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खातिम हुसैन रिज़वी को देख लें। जब फ्रांस के और हॉलैंड के लोगों ने बदबख्तों ने नबी नूरी आका के खाके बनाने का ऐलान किया तो नबी के नारे से मैदान अमल में दुल्हन को ललकारते हुए नजर आए। और जब खत्म नबूवत के हलफनामे में तस्लीम करने की नापाक कोशिश की गई तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने 12-15 शहर उठाकर 8 लाशें उठाकर इस बात का सबूत दे दिया कि गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। Ya Rasul Allah
محترم دین کی خدمت ہر کوئی کرتا ہے، ہر کوئی اپنا جان مال ادارہ ہر چیز محفوظ رکھ کے کرتا ہے، مگر کیا عظیم شخصیت ہے بابا خادم حسین رضوی کی کہ آپ نے اپنا سب کچھ خطرے میں ڈال کے سب کچھ لٹا کے مسجد کے تحفظ سے لے کے مسجد کی ناموس سے لے کر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس تک پہرا دیا اور مد دم تک پہرا دیا اور یہ اعلان کر گئے کہ بھلے کچھ بھی ہو جائے، اور یہ ہمیں بتا کے چلے گئے بھلے کچھ بھی ہو جائے، مال لٹ جائے، ادارہ بند ہو جائے، جیل جانا پڑے، پر نبی کریم کی ناموس پر کمپرومائز نہیں کرنا، آخری دم تک نبی کی ناموس پر کمپرومائز نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علامہ خادم حسین رضوی کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں کامیاب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔